جی، تو ہم بات کر رہے تھے اسٹریم کی. تو اگر آپ کا جاوا کا پروگرام فائل پہ ڈیٹا رائٹ یا کرنا چاہ رہا ہے تو اسے یہاں پر رائٹ کرنے کے لیے ایک اسٹریم چاہیے. اور رائٹ کرنے کے لیے جب اسٹریم ہوگی تو یہ جو جاوا کا پروگرام ہوگا یہ سورس ہوگا، اور جو فائل ہے، جو ہارڈ ڈسک ہے، وہ اسٹریم ہوگی. اب ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ جو ہارڈ ڈسک ہے یہ تو بڑا اس کا ایک کمپلیکس ورکنگ ہے. یہ نیٹ ورک کی میں نے لاسٹ لیکچر میں بات کی تھی، بڑا ایک کمپلیکس سسٹم ہے. تو ہارڈ ڈسک کے اوپر ہم ڈیٹا رائٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایبسٹریکٹ لیول پہ ایک چیز ہوتی ہے فائل. تو ہمارا تعلق فائل کے ساتھ ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ایک ہارڈ ڈسک جو ہے اس میں کتنے سیکٹرز ہیں، کتنے کلسٹرز ہیں، یا اس کے اندر میکینیکلی سسٹم ورک کیسے کر رہا ہے. کیسے جب ہم ڈیٹا رائٹ کرتے ہیں تو وہ ایک خالی یا ایمٹی کلسٹر کو فائنڈ کیا جاتا ہے اور پھر اس پہ ڈیٹا رائٹ کیا جاتا ہے. ہم نے بات کرنی ہے فائل کی. فائل ایبسٹریکٹ ویو ہے ہارڈ ڈسک کا. اسی لیے جب بھی ہم ہارڈ ڈسک میں ڈیٹا رائٹ کرتے ہیں تو ہم بات کر رہے تھے فائلز کی. ہم چاہے وہ ویڈیو ہے، چاہے وہ آڈیو ہے، چاہے ٹیکسٹ ہے، چاہے پاور پوائنٹ کی سلائیڈز ہیں، ہر چیز جو ہے وہ فائل میں سٹور ہوتی ہے. یعنی کہ ہارڈ ڈسک کے اوپر ایک ایبسٹریکٹ لیول پہ ہمیں ایک ویو دے دیا گیا ہے فائل. ہمیں نہیں پتا ہم ڈیٹا فائل پہ رائٹ یا رائٹ کر رہے ہوتے ہیں. لائک ابھی یہ جو ویڈیو فائل بن رہی ہے، ہم تو ویڈیو فائل بنا رہے ہیں. ہارڈ ڈسک کی انٹرنل اسٹرکچر یا ورکنگ کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح نیٹ ورک پہ جو ڈیٹا ہم سینڈ کرتے ہیں، خیر ہم نے نیٹ ورک کی ڈیٹیل بات تو نہیں کرنی، تو وہاں پہ ہوتی ہے ساکٹ. ہم نے ساکٹ کے ساتھ یعنی کہ جاوا کے پروگرام میں کوآرڈینیٹ کرنا ہوتا ہے. یہاں پہ فائل کے ساتھ کوآرڈینیٹ. تو یہ ایبسٹریکٹ ویو ہے اس کمپلیکس سسٹم کو ہائڈ کرنے کے لیے. تو ہم نے اس فائل اور اس جاوا پروگرام کے درمیان جو اسٹریم کریٹ کرنی ہے اس کا یہ سورس ہوگا اور یہ ڈیسٹینیشن ہوگا. اسی طرح اگر ہم فائل سے ڈیٹا ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ریڈ کرنے کے لیے ایک الگ اسٹریم چاہیے ہوگی، اور اس اسٹریم کے لیے یہ ڈیسٹینیشن ہے اور یہ سورس ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب بات کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ اسٹریم جو ہے ظاہر ہے پانی اگر فلو کر رہا ہے تو وہ ایک ڈائریکشن ہوتی ہے اس کی. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی اسٹریم کو آپ ان اور آؤٹ دونوں کے لیے آپ استعمال کر لیں. تو ہمیں دو الگ الگ اسٹریمز چاہیے ہوں گی جو اس پہ ڈیٹا ریڈ یا رائٹ. تو یہ جو اسٹریم ہے جو ہم نے جاوا کے پروگرام سے اس فائل تک کی ہم نے جو بنانی ہے، جاوا میں ہمیں یہ سارا کچھ ہینڈل کرنے کے لیے یا یہ جو اسٹریمز بنانے کے لیے ایک کمپلیٹ پیکج ہے، ایک لائبریری ہے جس کو ہم کہتے ہوتے ہیں java.io. java.io یہ ایک لائبریری ہے جو ہمیں اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی اس کی کلاسز ہیں جاوا میں وہ ہمیں ساری کی ساری پرووائڈ کر دی جاتی ہیں. اور ظاہر ہے کلاسز کے اندر فنکشنز پہلے سے بنے بنائے موجود ہوتے ہیں. تو اسٹریم بنانے کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک آبجیکٹ کریٹ کرنا ہے. ڈیٹا رائٹ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس آبجیکٹ کا کوئی نہ کوئی فنکشن ہوگا جو ہمیں ڈیٹا رائٹ کرنے کے لیے دے دیا جائے، اور ریڈ کرنے کے لیے بھی ہمیں کوئی نہ کوئی فنکشن اس لائبریری میں پرووائڈ کر دیا گیا ہوگا. اب یہ جو java.io ایک لائبریری ہے اس میں اچھی خاصی نمبر آف کلاسز ہیں اس میں، اور ہر کلاس کے ڈفرینٹ فیچرز ہیں. اگر آپ بائٹ ڈیٹا ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں، بٹس کی فارم میں ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں، کریکٹر کی فارم میں ارے کو ریڈ یا رائٹ کرنا چاہ رہے ہیں مختلف قسم کے، تو ہم اس ساری کی ساری لائبریری کو تو ہم نہیں اسٹڈی کریں گے، لیکن ایٹ لیسٹ ہم یہاں پہ یہ ضرور دیکھ لیں گے کہ ایک فائل میں ڈیٹا ریڈ یا رائٹ کرنے کے لیے اس لائبریری میں موجود کون سی کلاسز ہیں جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں یا ہمیں کرنا چاہیے ایک فائل سے ڈیٹا ریڈ یا رائٹ کرنے کے لیے. یہاں پہ میں آپ کو یہ دکھاتا چلوں کہ یہ ایک ویو ہے. لائک یہ جاوا کا ایک پروگرام ہے، جاوا اپلیکیشن ہے، اور یہ ایک اسٹریم ہے جس کے اوپر بٹس کی فارم میں ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ ہمارے پاس فائل بھی ہو سکتی ہے، کنسول بھی ہو سکتا ہے، جس طرح ہم نے دیکھا system.out.println. اب
آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس وقت جب میں اس کو ایکسپلین کرنے لگا تھا تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اس وقت یہ جو سسٹم ہے یہ ایک کلاس ہے، اسی لیے سسٹم کا ایس کیپیٹل ہم لکھتے ہوتے ہیں. سسٹم ایک کلاس ہے. ڈاٹ آؤٹ، اور آؤٹ کے بعد ہم لکھتے ہوتے ہیں پرنٹ ایلن. تو سسٹم ایک کلاس ہے اور پرنٹ ایلن جو ہے وہ ایک فنکشن ہے. میں نے ان دونوں چیزوں کے بارے میں آپ کو بتا دیا تھا، لیکن یہ درمیان والی چیز پہ میں گولی دے گیا تھا آپ کو، اور میں نے ڈسکس ہی نہیں کیا. اور آپ اتنے ماشاءاللہ سے سمجھدار ہیں، آپ نے پوچھا بھی نہیں ہے کہ بھائی اس کی بات بھی تو ہمیں بتا دیں. تو اس کی بات اگر آپ پوچھتے بھی تو میں اس ٹائم پہ آپ کو یہ ڈیٹیل نہ دے سکتا کہ یہ کیا ہے. تو یہ ایک بیسیکلی اسٹریم ہے جو جاوا کے پروگرام سے مانیٹر تک یا کنسول تک کے درمیان، میں آپ کو کہتا تھا نا کہ کنسول پہ آؤٹ پٹ شو ہوتی ہے، تو یہ کنسول کے درمیان جو ہے وہ اسٹریم کریٹ ہوتی ہے اور کنسول پہ ڈیٹا جو ہے وہ رائٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو اس لیے ہم سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن استعمال کرتے ہیں. اسی طرح یہ جو ساکٹ ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیٹ ورک کی ایک ایبسٹریکٹ ویو ہے. ساکٹ، ہم نے ساکٹ کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، کیسے نیٹ ورک پہ جاتا ہے، آئی پی ایڈریسز کیا ہوتے ہیں، راؤٹرز اور سوئچز اور گیٹ ویز کیسے کام کرتے ہیں. ہمیں اس کمپلیکس سینیریوز میں اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک جاوا پروگرامر جو ہے وہ جسٹ ایک اسٹریم سے ڈیٹا ریڈ کر لے گا. اور اسی طرح اگر اس نے ڈیٹا رائٹ کرنا ہے تو یہ دیکھ لیں کہ یہ رائٹ کرنے کے لیے بھی وہ بٹس کی فارم میں ڈیٹا ٹرانسمٹ ہوگا اور وہ اسی طرح رائٹ ہوگا. تو یہ ہمارے پاس ریڈ ہے اور یہ رائٹ ہے. اب عام طور پہ ہم یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ پھر بعد میں یہ کنفیوز ہوتے رہتے ہیں کہ جی فائل پہ ڈیٹا جو ہے نا وہ فائل سے تو ریڈ ہو رہا ہے یا فائل پہ تو رائٹ ہو رہا ہے. تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ جی فائل میں ڈیٹا ریڈ یا رائٹ ہو رہا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے جاوا ایپلیکیشن کی طرف ڈیٹا آ رہا ہے یا جا رہا ہے. اب جاوا ایپلیکیشن جو ہے وہ ڈیٹا ریڈ کر رہی ہے، وہ گیٹ کر رہی ہے فائل سے، اور جاوا کی طرف جاوا پروگرام کو وہ ان پٹ مل رہی ہے. دیکھ لیں یہ ان پٹ ہے. اب آپ کہیں گے نہیں فائل سے تو یہ آؤٹ پٹ ہے، لیکن نہیں، ہم نے فائل کی بات نہیں کرنی، ہم نے ایپلیکیشن کو کنسیڈر کرنا ہے. اور یہاں سے ڈیٹا آؤٹ ہو رہا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اب آپ کہو گے جی یہاں پہ جب آئے گا تو فائل میں تو ڈیٹا ان آ رہا ہے. تو ہم نے جاوا ایپلیکیشن کو کنسیڈر کرنا ہے کہ جاوا ایپلیکیشن پہ اگر ڈیٹا آ رہا ہے تو وہ ان پٹ ہوگا، اور جاوا ایپلیکیشن سے اگر ڈیٹا جا رہا ہے تو وہ آؤٹ پٹ ہوگی، اور اسی کو ہم کنسیڈر کریں گے. اور ہم اسی طریقے سے ہم اس کی پروگرامنگ کو بھی ہم جاوا جو آئیو لائبریری کی میں بات کر رہا تھا اس میں اب آؤٹ پٹ اسٹریم ہے. اب یہ آؤٹ پٹ اسٹریم کی ہیرارکی ہے. اب یہ یہاں پہ بھی ساری فائلز نہیں دکھائی جا رہی، کچھ فائلز آپ کو دکھائی جا رہی ہیں کہ پیرنٹ کلاس ہے اور اس کی چائلڈ ہے، فائل آؤٹ پٹ اسٹریم ہے، بائٹ ارے آؤٹ پٹ اسٹریم ہے، فلٹر آؤٹ پٹ اسٹریم ہے، پائپ آبجیکٹ آؤٹ پٹ اسٹریم ہے، اور پھر یہ اس کی چائلڈ کلاسز فردر ہیں، بفرڈ آؤٹ پٹ اسٹریم اور پرنٹ اسٹریم اور یہ وہ سب کچھ. تو یہ کمپلیٹ ہیرارکی ہے. اور اس کے علاوہ اور اسی طرح یہ ان پٹ اسٹریم ہے، یہاں پر بھی ہمیں مختلف کلاسز دے دی گئی ہیں. یہ فائل ان پٹ اسٹریم ہے، اور فائل ان پٹ اسٹریم اب کس لیے یوز ہوگی؟ جب ہم فائل سے ڈیٹا ریڈ کر رہے ہوں گے. تو اب آپ کہیں گے ان پٹ کے لیے ریڈ، دیکھیں ان پٹ کا مطلب جاوا ایپلیکیشن پہ ڈیٹا ان پٹ ہونا ہے. تو ان پٹ تب ہونا ہے جب آپ فائل سے ڈیٹا ریڈ کریں گے. اور اسی طرح یہ جو آؤٹ پٹ اسٹریم ہے یہ جب ہم نے کسی فائل پہ ڈیٹا رائٹ کرنا ہوگا تب تو اس طرح کی مختلف کلاسز ہیں. ہم نے ان کلاسز کے سمپلی آبجیکٹ بنانے ہیں، اور آبجیکٹ کے ذریعے سے ہم ان فنکشنز کو ہم کال کریں گے اور ہم نے ڈیٹا ریڈ یا رائٹ کر لینا ہے.